الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحبہ یا نور اللہ۔ حضرات گرامی قدر، زمین اور آسمان کی درمیانی حصے پر آج درس قرآن کریم کی چند آیات اور اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو جتنے بھی مسافر ہیں سب کے لیے خیر و عافیت والا بنائے، اور مجھ فقیر پر اپنا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ سورۃ القلم، چونکہ پہلے 28 پارے مکمل ہو چکے ہیں، یہ سورۃ القلم 29ویں پارے کی یہ دوسری صورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس قلم کی قسم اٹھائی، نون والقلم وما یسطرون۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے، والقلم اور قلم، وما یسطرون فرمایا قلم اور اس کے لکھنے کی قسم، یعنی جو قلم ہے اس کی اور جو وہ لکھتی ہے اس کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم ذکر فرمائے۔ اس قلم سے مراد یا تو لکھنے والوں کے قلم ہیں جن سے دینی دنیاوی مسائل اور فوائد سے وابستہ ہر چیز کو لکھا جاتا ہے، اور یا اس قلم سے مراد قلم اعلیٰ ہے جو نوری قلم ہے، اور اس کا طول فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس نے بحکم الہی لوح محفوظ پر تا قیامت تک ہونے والے تمام امور کو لکھ دیا۔ اللہ فرمایا اس کے لکھے کی قسم، یعنی اعمال بنی آدم علیہ السلام کے نگہبان فرشتوں کے لکھنے کی قسم۔ جو فرشتے لکھتے ہیں رب تعالیٰ ان کی قسم یاد فرماتا ہے، یعنی ان کا لکھنا اتنا عظیم ہے، ان کے لکھنے کا اتنا مقام ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں لکھتے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ فرمایا تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انہوں نے الزام کفار نے لگایا اور فرمایا کہ اس کا لطف و کرم شامل ہے، تم مجنون نہیں ہو بلکہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم شامل ہے۔ اس نے تم پر انعام و احسان فرمائی اور نبوت و حکمت عطا فرمائی، فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، اور کامل اور پاکیزہ عقل کے ساتھ خصائل، پسندیدہ خصائل اور اخلاق عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جس قدر کمالات امکان میں ہیں سب علی وجہ الکمال عطا فرمائے، ہر عیب سے ذات عالی صفات کو پاک رکھا۔ اس میں کفار کے اس مقولے کا رد ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یعنی کہ یہ جو نازل ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ محبوب علیہ السلام کو مجنون کہا گیا، تو اس کا رد وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور اللہ فرمایا اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے جس کی حد نہیں۔ تبلیغ و رسالت اور اظہار نبوت اور خلق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور کفار کی نبوہدہ باتوں اور جھوٹوں اور طعنوں پر صبر کرنے کا جو مقام ہے اے محبوب، وہ آپ کے رب کے پاس بے انتہا اس کا ثواب ہے۔ اس قرآن کی ان آیات میں ہمیں تبلیغ دی جا رہی ہے کہ جب محبوب علیہ السلام کی ذات صبر کر رہی ہے، محبوب خدا صبر کر رہے ہیں اور ان کو اتنا اجر عظیم ملتا ہے، اور اگر ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے اس پر ہم بھی صبر کریں تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا ہے۔
حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کے اخلاق بیان کریں، فرماتی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ حدیث پاک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق اور محاسن افعال کی تکمیل و تمیم کے لیے مبعوث فرمایا، یعنی جہاں اخلاق اعلیٰ کا انتہا ہو جاتا ہے، جہاں پر اخلاق کی تمام حدیں کوئی عبور کر جائے تو کہا جائے کہ یہ اخلاق کا بڑا ثبوت ہے، وہیں پر میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا اخلاق عظیمہ کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں کمال، بلندیاں، درجوں کی انتہائیں ختم ہوتی ہیں، وہاں پر کمال محمد کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی لیے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھ گئے نا کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ جو جملے ہیں نا صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما، سبحان اللہ، یہ وہ جملے ہیں جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائے۔ اللہ، شیخ سعدی فرماتے ہیں میں بلغ العلا لکھتا تھا، بلغ العلا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی، یہاں سے میرا قلم رک جاتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا لکھوں، بس کرم ہوا۔ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، محبوب کا کرم ہوا، اس کرم کے صدقے سے پھر کیا ہوا، حضور نے فرمایا اے سعدی کیا لکھ رہے تھے؟ عرض کی حضور آپ کی بارگاہ میں عقیدت کی بات لکھی ہے۔ فرمایا سناؤ تو صحیح۔ یا رسول اللہ بلغ العلا بے کمالی کشفت تجا بے جمالی حسنت جمیع خصالہ۔ یا رسول اللہ اتنا لکھتا ہوں، آگے لکھنا نہیں آتا، کیا لکھوں؟ حضور نے فرمایا صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ وإنک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے آپ کو اخلاق عظیم عطا فرمایا، سب سے اعلیٰ اخلاق اگر کسی کا ہے تو وہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، اور یہ میری خوش بختی ہے کہ یہ جو درس ہے، یہ جو آیات ہیں، یہ زمین اور آسمان کے درمیان میں، نہ زمین میں ہیں نہ آسمان میں ہیں، درمیان میں آپ کو سنایا ہے۔ دعا کیجئے اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو جائے۔